ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ مالک الملک نے سبحانہ و تعالی نے ہمیں اعمال صالحہ کا حکم دیا کہ تم نیک عمل کرو گے تو تمہاری یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بھی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی، اور آخرت میں جو اس کا ریوارڈ ملے گا عمل صالح کا، وہ بندہ دیکھ کے حیران رہ جائے گا کہ اللہ اتنا بہترین ریوارڈ، اتنا بہترین بدلہ جہاں ہمیں عمل صالح کا حکم دیا گیا ہے، وہی ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ عمل جو ہے نا اس کو حسین بنا کے اپنے حسن کے ساتھ عمل جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے سلام پھیرنے کے بعد جو زبان مبارکہ پر جو الفاظ ہوتے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر اور تیرا شکر ادا کروں اور عبادت جو ہے وہ حسین طریقے سے میں پیش کروں۔ قربانی ہے تو دیکھ لیجئے کہ قربانی کے لیے کیا حکم ہے۔ جانور جو ہے وہ بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، خوبصورت ہو، اچھا ہو۔ اللہ حاضر قیاس دوسرے اعمال ہیں۔ نماز تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں لا تسأل عن حسنہن و طولہن، کتنی خوبصورت ہوتی تھی نماز نہ پوچھ۔ ہم عمل صالح تو کرتے ہیں، اس کے حسن کا بھی ہم خیال رکھتے ہیں کہ یہ عمل حسین بھی ہے، کیونکہ عمل کا حسن اخلاص نیت پر مبنی ہے۔
اگر مخلص اپنے اللہ کے لیے ہو کر اللہ کے لیے عمل کیا جا رہا ہوگا، پورے شعور کے ساتھ اور بیداری کے ساتھ عمل ہوگا، تو لازماً عمل صالح کی اس میں حسن جو ہے وہ پیدا ہوگا۔ اور اگر دیکھا دیکھی میں چل چلاؤ میں عمل کیا جائے تو اس کے اندر حسن نہیں ہو۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی، یہ چونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کے ساتھ ہے، زندگی کا حسن جو ہے ہمیں وہ بھی برقرار رکھنا چاہیے۔ میں اپنے اللہ کے لیے اپنی زندگی جو ہے وہ خوبصورت بناؤں۔ لیکن اس کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ ہم اپنی زندگی کو حسین بناتے ہیں انسانوں کے لیے، اور انسان جو ہے وہ کبھی قناعت پسند تو الا من رحم اللہ، اس پہ کیڑے نکالتا رہتا ہے، وہ اور سے اور کوشش کرتا ہے، خوب سے خوب تر کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی حسین نہیں بنتی۔ اور اگر وہ سوچے کہ میں اپنی زندگی اپنے اللہ کے لیے گزاروں اور حسین بنا کے گزاروں، تو نتیجتاً سارے انسان بھی خوش ہوں گے اس سے۔ تو اعمال صالحہ، ان کا حسن جو ہے یہ بھی تاکید ہے، اس کا بھی حکم ہے۔ روزہ ہے، روزے کا حسن کیا ہے کہ اس میں کوئی لغویات نہ ہو، لا یعنی کام نہ ہو۔ حج ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حتیٰ کہ طواف کرتے وقت ساتھی کا خیال رکھا جائے کہ نہیں اس کو دھکا نہ پڑ جائے، وہ دنگ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خاص طور پر تاکید کی، عمر آپ ایک مضبوط اور قوی آدمی ہیں، کمزور کا خیال رکھنا طواف کے دوران۔ چنانچہ دیکھ لیجئے ہم کتنا کس کا وہاں خیال رکھتے ہیں۔ صرف ایک یہ جذبہ، یہ کوشش کہ میں حجر اسود کو بوسہ لے لوں، امن اور سکون جو ہے وہ تہوبالا کر دے، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بوسہ نہیں لے رہا تو دور سے اشارہ کر لے، یہی کافی ہے، دوسرے کو دھکا تو نہ پڑے، اذیت تو نہ ہو۔ نماز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، صف بنی ہوئی ہے، صف میں پاؤں حساب و کتاب سے کھولے، کھڑا ہو تو ذرا نرمی کے ساتھ کھڑا ہو تاکہ دوسرا جو ہے وہ تنگ نہ ہو۔ یہ نماز کا حسن ہے۔ ذکر اذکار تو ہے ہی، یہ نماز کا حسن ہے کہ ہم ساتھ والے نمازی کا خیال رکھیں، نہ قیام میں اپنی کوہنیاں جو ہیں باہر نکالیں اپنی حد سے کہ دوسرا تنگ ہو رہا ہو، نہ صاف بندی میں جب قدم سے قدم ملا رہے ہوں، جو کہ ضروری ہے کیونکہ نماز کا حصہ ہے، اس میں بھی یہ التزام کہ نہیں دوسرے کے پاؤں پہ میرا پاؤں نہ چڑھ جائے، خصوصاً جو بزرگ ہو ساتھ کھڑا۔
ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ اخلاص پر مبنی ہے، یہ دلالت کرتا ہے کہ مخلص ہے، اپنے اللہ کے لیے آیا، اپنے اللہ کے لیے زندگی گزار رہا۔ ہم زندگی گزارتے ہیں لیکن اس سوچ کے ساتھ نہیں گزارتے۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ مومن کوئی کام وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا ہی نہیں۔ جب وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو انتہائی خوبصورت بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ومنہا، اور اس میں سے صلہ رحمی، اس میں احبا کو اور اقربا کو ملنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ سوچئے ذرا میرے بھائیوں، کیا ہم یہ سارا کچھ جو کرتے ہیں، اپنے احبا کو اقربا کو ملنا، اپنے اللہ کے لیے کرتے ہیں تو عمل صالح، صلہ رحمی اللہ کے لیے کرتے ہیں تو عمل صالح، ورنہ کوئی صلہ رحمی نہیں، کوئی عمل صالح۔ جو کام ہم اپنے اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے، اس کا اللہ سے ہم اجر کیسے لیں گے؟ ہم یہ کیسے کہیں گے کہ میں نے یہ کام بھی کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، میرے لیے نہیں کیا۔ تو نے اچھے کپڑے پہنے تھے، تو نے میرے حکم پر اچھے کپڑے پہنے تھے، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی پر انعام و اکرام کرتا ہے، اسے خوشحالی دیتا ہے، تو اس کا اثر اس کی زندگی پر اللہ کو پسند ہے کہ وہ نظر آئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے خادم کو 2 چادریں دی، وہ 2 کپڑے دیے، یہ لباس بنا لے گا۔ وہ پھر ایک کپڑے میں ہی دیکھ نماز پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ایک ہی کپڑا پہنا ہوا تھا۔ اس سے پوچھ لیا تو میں نے تجھے کپڑا دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگا وہ ابھی میں نے استعمال نہیں کیا۔ تو کیوں نہیں کیا استعمال؟ جب اللہ نے تجھے چیز دی ہے تو اس کو اپنے ذمہ دار کر، اپنے استعمال میں لا تاکہ تو خوبصورت نظر آئے۔ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا اگر ہم محاسبہ کر لیں تو بہت سارا اپنے اللہ سے اجر پا سکتے، لیکن نہیں، ہم ان کا قطعاً خیال نہیں رکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نماز ہے، وہ پڑھ لی ہے، چنانچہ پھر جب بہت ساری چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے اور صرف نماز، تو نماز ہمارے سامنے ہے۔ نماز کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ جو عمل صالح ہوتا ہے انتہائی خالص نیت کے ساتھ ہوتا ہے، قسم باللہ عمل کرنے والے کی طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایک دوائی ہے، جیسے بیمار کو دوائی دے تو اس کو اثر محسوس ہوتا ہے جسم پر، فزیکلی وہ اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہوتا ہے، کہتا نہیں دوائی نے اثر کیا ہے۔ یہ نماز، روزہ، اعمال صالحہ، اگر یہ اعمال صالحہ ہیں تو ان کا زندگی پر اثر ہوگا، زندگی میں حسن نظر آئے، زندگی میں برکت نظر آئے۔ اور اگر یہ عمل صالح نہیں ہے، اور عمل صالح
اللہ اکبر. یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جسے اپنے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے، فلیعمل عملا صالحا، وہ پھر پونجی اکٹھی کرے، جو اپنی تیاری کرے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا نہ رہے کہ جی وہ بخشنے والا مہربان ہے، قطعا نہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے ہمت کرنی ہے، عمل صالح. اس کے بغیر تو اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات ہی نہیں. جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے گویا وہ اپنے اللہ سے ملاقات چاہتا ہے. جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا. کون نہیں ملنا چاہتا؟ جس کی زندگی عمل صالح سے خالی، ایمان سے خالی، وہ قطعا نہیں ملنا چاہتا. اللہ اکبر. تو زندگی گزارتا ہے بالکل اس نالائق طالب علم کی طرح جس کو جب کمرہ امتحان میں کوشچن پیپر دیا جاتا ہے تو اسے کوشچن پیپر پکڑتے ہوئے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور بعضوں کے تو ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھوں سے پسینہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہو. ہم نے اپنے زمانے طالب علم میں دیکھا تھا، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کسی لڑکے سے کہ بھئی تیری تیاری کیسی ہے. اس سے شیک ہینڈ کرتے تھے نا، سنا یار السلام علیکم کیا حال ہے، اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا تھا، پتہ لگ جاتا تھا یہ کیا، اس کی کوئی تیاری نہیں، یہ اڑ گیا، اسے گھبراہٹ ہوتی. اللہ اکبر. ایسے ہی بندے کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس کی جان نکالنے کے لیے اسے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا رب ارجعون، مجھے واپس کر، میرے لیے آگے تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے خوف آ رہا. رب ارجعون 18واں پارہ سورۃ المؤمنون. اس نے کیا ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھی کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج. کیوں؟ وہ کہے گا مجھے یہ کوشچن پیپر حل کرنے میں لذت اتنی آئی ہے، ایک مرتبہ پھر دوبارہ حل کرنا چاہتا ہوں، مجھے واپس بھیج. بعین ہی اس طالب علم کی طرح سے جس نے پورے طریقے سے سلیبس پڑھا ہوتا ہے اور اس کی جزئیات تک سوالات کی، وہ باہر نکل کر کمرہ امتحان سے پیپر لے کے کھڑا ہوتا ہے اور ساتھیوں کو بلا کے کہہ رہا ہوتا ہے یہ سوال نمبر 1 دیکھو، یہ 2 دیکھو، کیسا زبردست سوال ہے، اس کا جواب کیا خوبصورت لکھا گیا. یا ٹائم ہی تھوڑا تھا ورنہ تو میں اور بھی لکھتا. اور وہ جو نااہل ہے دوسرا، اس کے سامنے ذرا کوشچن پیپر دوبارہ کرو نا، کہتے دفعہ کرو یار، چھوڑو، کیا ہوگا، یہی بات ہے، اور کوئی بات کرو. مومن اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا وہ شہید ہوگا، کہے گا رب ارجعون، مجھے لوٹا. لذت بڑی آئی ہے یہ سوالات حل کر کے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہوگا
کہے گا رب ارجعون، مجھے واپس لوٹا میرے رب، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ فرمائے گا کلا، بس ٹیسٹ ہونا تھا وہ ہو گیا، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ اس کے حسرت زدہ الفاظ ہیں، رب ارجعون، کہ مجھے واپس لوٹا میں نیک کام کروں۔ نہیں، ہم نے اسے مہلت دی تھی، 60 سال 70 سال زندگی کے دے دیے تھے، چاہتا تو حی علی الصلاۃ پر فوراً اٹھ کے آ جاتا، اگر اسے یقین ہوتا کہ ایک دن آنا ہے، مجھے اپنے اللہ کے آگے کھڑے ہونا، اور اگر کبھی اس یقین کو دنیا کی زیب و زینت کبھی اس کو شیک کر رہی ہو نا، تو قبرستان کا چکر لگا لیا کرے۔ بہت سارے چودھری وہاں دفن ہوئے پڑے جو سپرد خاک ہو گئے۔ قبرستان کا چکر لگا لیا کریں، یہ یقین جو ہے یہ کبھی شیک نہیں ہو۔ یقین کیا؟ یرجو لقاء ربی، اللہ سے ملاقات، اتنی 1 to 1 ملاقات، لیس بینہ و بین عبدہ ترجمان، تیسرا کوئی نہیں ہو۔ بتا کیا کر کے آیا؟ میں نے تجھے بھیجا تھا، کیا کر کے آیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ انسان یہ سوچ بیٹھا ہے، یہ خیال کر بیٹھا ہے کہ اسے چھوڑ دیں گے ہم؟ سورۃ القیامہ ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کے ہاتھوں کا ایک ایک پورا جو ہے ہم وہ دوبارہ بنا دیں، بنا کر اور اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے۔ بتا تو نے زندگی کیسی گزاری، کس کے لیے گزاری، اور تجھے حکم کیا دیا گیا تھا کہ زندگی کس کے لیے گزارنی؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی اللہ کے لیے، مومن کی تو زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا کوئی عمل اپنے لیے نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، کیا یہ اللہ کے لیے ہیں ہمارے شب و روز، یا کس کے لیے ہیں؟ اور ہمیں حکم کیا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ مالک الملک کے آگے وہاں جا کر اللہ سے غلط بات تو ہو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ کہتا ہے، سورۃ المجادلہ ہے، منافق یہ کوشش کرے گا بڑی ڈھیر ساری ادھر ادھر کی باتیں اکٹھی کر کے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، وہ خیال کریں گے کہ شاید کوئی کام بن جائے گا، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا زندگی میں، صرف استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے انہیں ہائی جیک کر لیا تھا، اچک لیا تھا، اتنی کاٹھی ڈال لی تھی ان پر، اتنا کنٹرول کر لیا تھا ان پر کہ ان کو اللہ کی یاد کبھی بھی نہیں آتی۔
اولئک حزب الشیطان. اگر زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ حزب الشیطان ہے، شیطان کی پارٹی ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ تو نقصان والی بات ہے. کامیابی والی بات کیا ہے کہ زندگی اللہ کے لیے گزرے. اسی کا ہمیں حکم ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہے وہ پھر باتوں سے بات کام نہ چلائے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا نہ رہے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. اسے نیک عمل کرنے چاہیے، اس کوشش میں جستجو میں ہر وقت رہے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اور اعمال صالحہ کو سیل بند کرنے کے لیے عقیدہ توحید ضروری ہے. سٹیپ لا الہ الا اللہ کی ہو تو اعمال صالحہ، اگر ان پر سٹیپ لا الہ الا اللہ کی نہیں ہے تو وہ تو ردی ہے، وہ انتہائی بوجھ ہے جو اٹھایا ہو. وہ انتہائی بوجھ ہے جو اٹھایا ہوا ہے، کسی کام کے نہیں ہے وہ اعمال. چنانچہ دیکھ لیجئے یہ جو جمعے کے دن نماز جمعہ میں دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھی جاتی ہے. حل اتاک حدیث الغاشیہ. وجوہ یومئذ خاشعہ. بہت سے چہرے ہوں گے جو ندامت کی وجہ سے جھکے ہوئے، شرمندگی کی وجہ سے. کیوں؟ ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جو چاہیے تھی. عمل تو انہوں نے بہت اکٹھے کیے لیکن ساری ردی تھی. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. مشقتیں، محنتیں، سب کچھ، لیکن دوزخ میں جا رہا. اس نے اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ ولا یشرک بعبادت ربہ احد، کہ اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ ہو تو میرا عمل دیکھا جائے گا، قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ خاشعہ. ندامت سے چہرے جھکے ہوئے. عاملۃ ناصبہ. یہ محنت نہیں کر پایا. نہیں، اس نے محنت مشقت تو بڑی کی لیکن ساری ہی بیکار چیزیں. ہر وہ چیز بیکار ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں، وہ بیکار. ایمان، حتیٰ کہ ایمان، حتیٰ کہ عقیدہ توحید اگر وہ رسول سے ثابت نہیں ہے تو وہ کوئی ایمان نہیں. مکہ کے قریشیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی جھگڑا تھا. کہتے تھے ہمارا بھی ایمان ہے، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ ہے، یہ ایمان ہے. اللہ کا ہونا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اس کے ساتھ کوئی نہیں، اس کے ساتھ ایمان کی تکمیل ہے. ایمان مکمل ہوتا ہے. اور یہ کس نے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ایمان نبی سے نہیں، عمل صالح نبی سے نہیں تو عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. میرے بھائیوں، میں پھر دہرائی دیتا ہوں، ہمیں عمل صالح کا حکم ہے. عمل صالح حسین ہو،
اور حسن تبھی آئے گا جب وہ سنت کے مطابق ہو. جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہے وہ حسین نہیں ہو سکتا. اگر سنت کے مطابق ہے تو حسن ہے. پھر اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، انسان ہے، بشر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اس کو پورا کر دے. جیسا کہ دیکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹ نے پیپر بڑا اچھا حل کیا ہو نا، جو چیک کرنے والا ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں یار 1-2 نمبر سے رہ رہا ہے یہ لڑکا، سوال اس نے کمال حل کیا ہے، وہ گریس مارکس دیتا ہے ایگزامینر، گریس مارکس دے کے اس کو A+ میں لے جاتا ہے. بندہ مخلص ہو، سنت کے مطابق زندگی ہو، رب العالمین سے گریس مارکس سے پھر امید پوری. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے. اور اگر نااہل ہو، اس نے سوال کچھ ہے وہ جواب کچھ لکھ رہا ہے، وہ تو ایگزامینر کو اور غصہ دلا رہا ہے. جو نمبر ملنے تھے وہ بھی کاٹ رہا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو نااہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ سوال کیا ہو رہا ہے. سوال کیا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ یہ سوال ہے. جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کہاں سے سیکھا تو نے؟ کہا نبی کہتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد ہے. فرشتہ پوچھے گا اس سے قبر میں کہاں سے سیکھا تو نے، کس نے تجھے بتلایا؟ وہ کہے گا میرا نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر کتاب نازل ہوئی، قرأت کتاب اللہ وآمنت بہ، اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اس پر ایمان لایا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اللہم اغفر لنا.